کہ بچے کو عادت ڈالنے کے لیے اتنا تردد اور کوشش عموماً نہیں ہوتی جتنا ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کے لیے کیا جاتا ہے. کیونکہ میں جب عموماً پوچھتا ہوں کہ تلاوت باقاعدہ کرتے ہو یا نہیں، بعضوں کے پڑھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. تو عموماً تلاوت میں باقاعدگی کا مثبت جواب نہیں ہوتا. حالانکہ ماؤں اور باپوں کو قرآن کریم ختم کروانے کے بعد بھی اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ بچے پھر باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں. بس اپنی فکریں صرف ایک دفعہ قرآن کریم ختم کروانے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ بعد میں بھی مستقل مزاجی سے اس کی نگرانی کی ضرورت ہے. یقیناً قرآن کریم پڑھانا پہلی مرتبہ اور ختم کروانا ایک بہت اہم کام ہے. بعض مائیں 4-5 سال کے بچوں کو قرآن کریم ختم کروا دیتی ہیں، اور یہ یقیناً بڑا محنت طلب کام ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مستقل مزاجی سے اسے جاری رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. گزشتہ دنوں ایک خاتون کا مجھے خط ملا جس میں میری والدہ کا ذکر تھا، اور لکھا کہ ایک بات جو انہوں نے مجھے کہی اور آج تک میں اس پر ان کی شکر گزار ہوں، کہ ایک دفعہ میں اپنی بچے کو لے کر گئی جس نے قرآن کریم ختم کیا تھا. تو میں نے بڑے فخر سے انہیں بتایا کہ اس بچے نے 6 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا. اس پر انہوں نے کہا کہ 6 سال یا 5 سال میں قرآن کریم ختم کرنا تو ایسا کمال کی بات نہیں ہے. مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے بچے کے دل میں قرآن کریم کی محبت کتنی پیدا کی. تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھانے کے ساتھ ہی قرآن کریم کی محبت پیدا کرنی بھی ضروری ہے، اور تبھی بچے کو خود بھی پڑھنے کا شوق بھی ہوگا. اور جس زمانے اور دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں متفرق دلچسپیاں ہیں بچوں کے لیے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، دوسری کتابیں ہیں، ان دلچسپیوں میں بچے کا خود صبح باقاعدہ تلاوت کرنا اور پڑھنا اسے قرآن کریم کی اہمیت کا احساس دلائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس طرح توجہ دلائی کہ اس زمانے میں جب مختلف قسم کی دلچسپیوں کے سامان ہیں، مختلف قسم کی کتابیں موجود ہیں دلچسپی کی، مختلف قسم کے علوم ظاہر ہو رہے ہیں، اس دور میں قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس طرح توجہ کرنی چاہیے. بس اس کو پڑھنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچوں میں قرآن کریم کی محبت اس وقت پیدا ہوگی جب والدین قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور اور تدبر کی عادت بھی ڈالنے والے ہوں گے، اس کے پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے. جب ہر گھر سے صبح کی نماز کے بعد، یا آج کل اگر سردیوں میں لیٹ نماز ہوتی ہے، کام پر اگر جلدی کسی نے نکلنا ہے تو نماز سے پہلے تلاوت باقاعدہ ہوگی تو وہ گھر قرآن کریم کی وجہ سے برکتوں سے بھر جائے گا، اور بچوں کو بھی اس طرح توجہ رہے گی. بچے بھی ان نیکیوں پر چلنے والے ہوں گے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، اور جوں بڑے ہوتے جائیں گے
قرآن کریم کی عظمت اور محبت بھی دلوں میں بڑھتی جائے گی، اور ہم میں سے ہر ایک پھر مشاہدہ کرے گا کہ اگر غور کرتے ہوئے ہم باقاعدہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے تو جہاں گھروں میں میاں بیوی میں خدا تعالیٰ کی خاطر محبت اور پیار کے نظارے نظر آ رہے ہوں گے، وہاں بچے بھی جماعت کا ایک مفید وجود بن رہے ہوں گے، ان کی تربیت بھی اعلیٰ رنگ میں ہو رہی ہوگی، اور یہی چیز ہے جو ایک احمدی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے پوری توجہ اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو ہم میں پیدا کرنے کے لیے بہت کوشش فرمائی ہے، اور یہی مقصد تھا آپ کے آنے کا بھی، کہ ہم قرآن کریم کی کو دنیا میں ہر چیز سے اعلیٰ مقام دینے والے بنیں، اور اسے وہ عزت دیں جس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہ ہو۔ قرآن کریم کی عزت کو ہم صرف اس حد تک ہی نہ رکھیں جو عموماً غیر جماعت کرتے ہیں کہ خوبصورت کپڑوں میں رکھ لیا، خوبصورت شیلف میں رکھ لیا، خوبصورت ڈبوں میں رکھ لیا۔ قرآن کریم کی اصل عزت یہ ہے اور اس کی محبت یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اس کے اوامر اور نواہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ جن چیزوں سے خدا تعالیٰ نے روکا ہے ان سے انسان رک جائے، اور جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو انجام دینے کے لیے اپنی تمام تر قوتوں اور استعدادوں کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار جگہ اپنی کتب میں، اپنی مجالس میں، ملفوظات میں قرآن کریم کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان توقعات کا ذکر فرمایا ہے جو ایک بیعت کنندہ کو، ایک احمدی کو، ایک احمدی سے اور ایک بیعت کنندہ سے آپ کو ہیں۔ بس ہمیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کریم سے بھرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ اس کے احکام سمجھ میں آئیں۔ گھروں میں بچوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کے سمجھنے کے، اس کے ترجمے کے تذکرے اور کوشش بھی ہو، صرف تلاوت کی عادت نہ ڈالی جائے، بلکہ ایسی مجلسیں ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں